بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے جسم کے اندر ایک خون کا حصہ ہے، ایک خون کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو ہمارا پورا جسم بگڑ جائے گا۔ میرے دوستو، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم جسے اگر کوئی غلطی کر دے یا ہم سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، یا شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے ایسا کرا دیا۔ شیطان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ شیطان کو معلم الملائکہ کہا گیا ہے، یعنی وہ فرشتوں کا بھی استاد تھا، جو کہ جنت کے جھولے پہ بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ شیطان کو اللہ نے مردود قرار کر دیا؟ ایسی کیا بات آ گئی کہ شیطان کو پوری زندگی کے لیے اب مردود قرار کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے؟ میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس وقت اللہ نے حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو جب اللہ کا حکم ہے تو تمام فرشتے، اور یہاں تک کہ وہ اس حکم شیطان کے لیے بھی تھا، تو جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، مگر شیطان نے کیا کیا کہ اپنا ذہن لگایا، اپنا دماغ لگایا اور اپنی عقل دوڑائی۔ اس کے نفس نے جو کہا اس نے نفس کی سنی، یہ نہیں دیکھا کہ سامنے حکم کس کا ہے، سامنے حکم کرنے والا کون ہے۔ مگر شیطان نے کیا کیا کہ اللہ کے سامنے اپنی عقل چلائی، اور اللہ سے کیا کہا کہ اللہ، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اگر آگ کو نیچے جلایا جائے تو وہ اوپر جاتی ہے، اور مٹی کو اوپر اچھالا جائے تو وہ نیچے آتی ہے، لہٰذا میں آدم سے بڑا ہوا، اور بڑا چھوٹے کو کبھی سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان نے اللہ کا اتنا حکم ٹالا، اور اللہ نے کیا کیا کہ اسے مردود کر دیا۔ تو شیطان کو بہکانے والا کون تھا؟ اس کا نفس تھا۔ اس کے نفس نے بتایا، اس کے دل کے اندر آیا کہ تو اللہ سے ایسا کہ تو یہ کر، تو وہ کر، تو اللہ کا حکم ٹال دے، تو شیطان کو اللہ نے مردود کر دیا۔ تو سب سے بڑا ہمارا جو دشمن ہے وہ نفس ہے۔ انسان کے دو دشمن ہوتے ہیں، ایک تو شیطان جو کہ کھلا ہوا دشمن ہے، جو کہ ہم کو دکھتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور ایک ہماری اپنی ذات ہے، ہمارا اپنا دل ہے، اپنا نفس ہے، جو ہمیں بہکاتا ہے، جو ہمیں گناہوں کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ان دو چیزوں سے بچنا ہے، ایک تو شیطان سے اور ایک اپنے نفس سے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے دل کی نہ سنیں۔ اپنا دل اگر جو کام کرنے کو کہہ رہا ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو اس سے بچے، اور اگر وہ شریعت کے اعتبار سے شریعت کے لیے بالکل صحیح ہے تو اس کام کو آپ کریں۔ اللہ ہم تمام کو اپنے نفس سے بچنے کی اور شیطان کے دھوکے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔